اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے غدیر سے متعلق اس سیریز میں جس کا نام انوار غدیر ہے، جس میں ہم وہ واقعات جو غدیر کے دنوں میں آگے پیچھے مختلف سال میں مختلف برسوں میں پیش آئے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جن کا بہرحال کچھ نہ کچھ تعلق غدیر سے، ولایت امیر المومنین سے، اہل بیت کے فضائل سے ہے۔ ایک بہت اہم واقعہ جو انہی دنوں میں پیش آیا وہ ہے فدق کا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ ہونا یا ان کے حوالے کرنا۔ روایات کے لحاظ سے 14 ذی الحجہ کو حکم خداوندی سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فدق کا حصہ، فدق کا باغ آپ کو یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دے دیا، اور جناب زہرا کو یہ باغ جو دیا گیا وہ حکم الہی سے دیا گیا۔ جب خداوند عالم نے حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دے دیں، پیغمبر نے جناب جبرائیل سے فرمایا کہ میرے ذی القربہ کون ہیں؟ ظاہر ہے پیغمبر کو معلوم تھا، لیکن یہ اس لیے کیا گیا تاکہ حجت تمام ہو جائے، اور جبرائیل نے آ کر دوبارہ یہ خبر دی کہ یہ حق جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، یہ آپ ان کو دے دیجئے۔ تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں قبالہ لکھ کر امیر المومنین امام حسن، امام حسین، ام ایمن کو شاہد بنا کر یہ قبالہ جناب زہرا کے نام لکھا گیا، اور جناب زہرا نے پیغمبر کی زندگی میں ہی اپنے عمال، اپنے کارندے وہاں رکھ دیے، جس سے جو درآمد ہوتی تھی وہ خود جناب زہرا پیغمبر کی ہی زندگی میں جناب زہرا کے پاس آتا تھا، اور جناب زہرا اس کو ازواج رسول میں اور مدینے کے دیگر اصحاب اور ضرورت مند افراد میں تقسیم کرتی تھیں، جس کی تفصیل آپ کو بڑی کتابوں میں مل جائے گی۔ اور فدق کوئی بہت چھوٹا سا کوئی باغ نہیں تھا، یہ تقریباً 10 کلومیٹر مربع کلومیٹر یعنی 10 کلومیٹرز بائی 10 کلومیٹرز کے ایریے میں پھیلی ہوئی ایک عظیم جائیداد تھی۔ چونکہ یہ فتح خیبر کے بعد بغیر کسی جنگ کے رسول کو دے دی گئی تھی اور مل گئی تھی، لہٰذا یہ فے قرار پائی، اور فے میں مسلمانوں کا یا اصحاب کا کوئی حق نہیں ہوتا بلکہ رسول کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، اور یہ رسول کی ذاتی ملکیت رہی یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی اور رسول نے یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دے دی۔ حتیٰ اگر ہم وراثت والی اس جعلی حدیث کو بھی قبول کر لیں کہ رسول اپنے بعد کوئی وراثت نہیں چھوڑتے، تو یہ وراثت کی بحث ہی نہیں ہے، یہ اپنی زندگی میں عطا کی ہوئی ایک چیز ہے جو آپ نے اپنی بیٹی کو دی اور حکم خدا سے دی، لہٰذا یہ حق جناب زہرا کا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم سے عباسی خلیفہ نے کہا کہ آپ فدق کے حدود معین کر دیں، تو آپ نے کہا کہ اس کا ایک حصہ بین النہرین ہے، دوسرا سمرقند ہے، تیسری طرف کی جب بات کرنے لگے تو اس نے کہا یہ تو میری مملکت ہے، تو اس امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فدق کے حدود یہی ہیں۔ یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ باغ 10 کلومیٹر مربع کے باغ کی بات نہیں ہے بلکہ حکومت اور ولایت کی بات ہے، اور جن لوگوں نے جناب زہرا سے فدق کو چھینا انہوں نے بھی صرف باغ نہیں چھینا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ولایت کا کوئی بھی دعویٰ اہل بیت نہ کر سکیں اور حکومت کا کوئی بھی دعویٰ اہل بیت نہ کر سکیں۔ اور اسی میں ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جس طرح لوگوں نے جناب زہرا کا حق چھینا، اسی طرح جو بھی حق جناب زہرا اور اولاد زہرا کا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو وقت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ لہٰذا اگر کسی کے گردن پر کوئی بھی حق ہے جو اہل بیت کا حق ہے، سادات کا حق ہے، جناب امام کا حق ہے، اس کو ادا کریں، کیونکہ اگر وہ اس کو ادا نہیں کر رہا ہے تو اس میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے جنہوں نے جناب زہرا اور اولاد جناب زہرا کا حق چھینا اور غصب کیا۔ خود واقع فدق 14 ذی الحجہ کو تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کے حوالے کیا گیا، اور یہ تاریخ غدیر سے بہت نزدیک ہے، اور خود یہ ایک بہت اہم تاریخی واقعہ ہے جو حقانیت تشیع پر بھی دلیل ہے، جو اہل بیت کی عظمت پر بھی دلیل ہے۔ قریش نے ایک دلیل اپنے خلافت کی سازش میں یہ بھی دی تھی کہ ہم چونکہ مہاجر ہیں، رسول سے نزدیک ہیں، قریش ہیں، لہٰذا ہمیں حق ہے کہ خلیفہ بنے۔ اگر ہم اس دلیل ناقص کو تسلیم بھی کر لیں، اگر یہی بات ہے کہ جو قریبی ہے رسول سے اس کو خلافت دی جائے، تو علی سے زیادہ نزدیک کون ہے، علی سے زیادہ قریب کون ہے؟ لہٰذا جتنے بھی دلیلیں ہم پیش کر لیں، جتنی بھی استدلال سامنے والا
بنا لے گڑھ لے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی حقدار ہے جانشینی کا رسول اکرم کی تو وہ ذات بابرکت امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام ہے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس بات کی شاہد بھی ہیں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اس سلسلے میں جد و جہد بھی کی۔ اسی فدق کے نام پر جو پورا مقدمہ آپ نے لڑا، وہ پورا مقدمہ صرف باغ کا مقدمہ نہیں تھا بلکہ ولایت امیر المومنین کے اس بات کا مقدمہ تھا، حقانیت اہل بیت اور حقانیت تشیع کا مقدمہ تھا۔ یہاں ہم ایک بات اور بھی کہہ دیں کہ ہم اپنے جوانوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ خطبہ فدق کو ضرور پڑھیں۔ خطبہ فدق خلاصہ ہے 23 برس کی رسالت کا، خطبہ فدق خلاصہ ہے تمام ان مشقتوں کا جو رسول اکرم نے 23 برس برداشت کی، لہٰذا ایک بار ضرور اس خطبے کو پڑھیں۔ آج کے دور میں ترجمہ آسان ہے، آج کے دور میں الیکٹرانک دور ہے، بہت آسانی سے پورا خطبہ بھی مل جائے گا اور اس کا ترجمہ بھی مل جائے گا۔ ایک بار ضرور اس خطبے کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی اس کو حفظ کر سکے تو یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، کیونکہ جناب زید سے روایت ہے، زید شہید سے روایت ہے کہ ہم اہل بیت اپنے بچوں کی تربیت خطبہ غدیر اور خطبہ فدق پر کرتے تھے۔ بارگاہ الہی میں دست بدعا ہیں کہ وہ ہمیں معرفت امام علیہ السلام عطا فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے امام کی نصرت کر سکیں اور اس غیبت کے دور میں اپنے وظیفے پر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔